إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اپنے پڑھنے والوں سننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دائمی تا قیامت باقی رہنے والے المعجزہ خالدہ کے طور پر نازل کیا گیا. ان هذا القرآن یہدی یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. ہدایت یہاں پر بمعنی گائیڈنس صرف تبرک کے لیے رکھ کر یہ ممکن نہیں. جب آدمی کھولے پڑھے تدبر کرے غور و فکر کرے تو ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے جو سب سے صحیح سیدھا درست راستہ ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یہ قرآن اسی صراط المستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. آپ کو صراط المستقیم پر چلنا ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. آپ کو صراط المستقیم پر قدم رکھنا ہے کہ جنت میں داخل ہو جہنم سے بچیں, کیونکہ جب صراط المستقیم پر قدم چڑھ گئے اللہ کی مدد رہی تو پھر گمراہی سے آپ بچ جائیں گے. تو آپ قرآن کو پڑھیں پڑھائیں اور اس امت کے بہترین اور خیر و بھلائی والے فرد بنے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس امت کا سب سے خیر اور بھلائی والا آدمی وہ ہے جو قرآن خود پڑھنا سیکھے اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے. یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جو دونوں خلیفہ راشد ہیں ان سے مروی ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان قرآن کو سیکھتا اور پھر سکھاتا نہیں تو اس کی خیر نہیں. اگر خیر اور بھلائی آپ کو چاہیے تو ایسی صورت میں قرآن کو صحیح پروننسیشن یعنی تجوید کے ساتھ اچھے ایکسنٹ میں پڑھنا سیکھیں. جب صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس کا صحیح معنی سمجھیں گے, سننے والا صحیح معنی سمجھے گا, ساتھ ہی ترتیل کا اضافہ کریں گے تو اجر کے ساتھ ساتھ وہ دلچسپی اور اٹریکشن کا سبب بھی تلاوت ہوگی اور پھر کتاب اللہ کے ذریعے دعوت اللہ کا کام بھی اللہ رب العالمین آپ سے لے گا. تو آج کا ہمارا موضوع اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان اور قرآن کا جو رشتہ آپس میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اختیار کیا ہے رمضان یا ماہ رمضان اور ختم قرآن. یہ سوال بعض طلباء کی طرف سے یعنی اسٹوڈنٹس کی طرف سے امام ابن باز رحمہ اللہ کو کیا گیا کہ کیا
مدارسہ جبریل علیہ السلام سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں ضرور پورا قرآن ختم کرنا چاہیے. یہ مدارسہ جبریل کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین سید الملائکہ ہر رمضان میں رات کو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے اور سناتے. یعنی قرآن کو سکھانے کا ایک سلسلہ قائم رہتا جبریل کے ذریعے ہر رمضان میں. تو سائل نے یہی سوال کیا ہے کہ جبریل امین چونکہ عہد نبوی میں ماہ رمضان کی ہر شب کو آ کر قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے, اور اسی طریقے سے قرآن کے اہم جو رموز تفاسیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتاتے. مدارسہ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کرنا. تو جبریل علیہ السلام تراویح میں یا تہجد میں ہر ماہ رمضان کی رات آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ ہر رمضان میں قرآن ضروری ہے ختم کرنا, جواباً عرض ہے کہ اس سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کی اسٹڈی, قرآن کو پڑھنے پڑھانے, سیکھنے سکھانے, سننے سنانے کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے. بلکہ رمضان کے افضل ترین نفلی اعمال میں سے یہی ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے اولاً قرآن پڑھنا سیکھے. مدارسہ کا مطلب یہ ہے پھر قرآن کو سنائے یا سنے سمجھنے کی غرض سے, قرآنی آیات پر رکے, تدبر کرے, رحمت کی آیات پر اللہ کی رحمت مانگے, اور وعد اور وعید اور عذاب کی آیات پر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے پناہ مانگے. تو دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن کی تلاوت کے آداب ملحوظ خاطر رکھ کر کہ ایک آدمی کو صحیح پڑھنا آتا ہے, قرآن صحیح طریقے سے وہ پڑھتا ہے, قرآنی آیات کو سمجھتا ہے, تدبر کر کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے, تو ایسی صورت میں دوسرے نمبر پر اس کے لیے یہ مستحب ہے, بہتر ہے, سنت ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ قرآن ختم کرے. لیکن ایک آدمی کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ ختم کرنے کے چکر میں غلط سلط پڑھ کر ختم کرتا ہے, اس کے لیے ختم کرنا ہرگز بہتر نہیں, بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے کم یا زیادہ قرآن کو صحیح طریقے سے, صحیح ادائیگی کے ساتھ, تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں پڑھنا آتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھے کہ قرآن میں اللہ کے کیا کیا پیغامات, ہدایات اس تعلیم یا اس قرآن کو تلاوت کرنے والے کے لیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آئیے ہم ڈائریکٹ سماعت الشیخ کے فتوے کی طرف جاتے ہیں. سوال یہ کیا گیا تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ماہ رمضان میں قرآن کا مدارسہ کرتے, یعنی اسٹڈی کرتے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی اسٹڈی کرنا, مدارسہ کرنا, سیکھنا سکھانا یہ افضل ترین عمل ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جو قرآن پڑھتے تھے یا جبریل کو سناتے تھے استفادہ کے لیے,
کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت میں بھول چوک ہو تو جبریل بتائیں کہ یا محمد اللہ نے جو مجھے آپ کے لیے قرآن دیا ہے وہ ایسے ہے. اس لیے ہر سال سننے کے بعد سند دے کر جبریل جاتے سرٹیفائی کر کے کہ ہاں قرآن ابھی تک ایسے ہی نازل ہوا ہے جس ترتیب سے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے یہ معنی ہوتا ہے کیونکہ جبریل ہی اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا کرتے تھے. جبریل ہی ایمبیسڈر تھے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بلکہ تمام رسولوں اور اللہ کے درمیان سفیر کا جو کام انجام دیا ہے وہ جبریل علیہ السلام نے. تو لہذا ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے وہ فوائد سکھائیں جبریل یا قرآن کے بارے میں وہ معلومات مہیا کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہیں، جن کو پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے. حروف قرآن کے اعتبار سے کہ حروف کا ایکسنٹ اور مخارج کیا ہیں، اور معانی الفاظ کے اعتبار سے کہ قرآن کے الفاظ اور آیات کے معانی کیا ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات الف لام میم الف لام را کے معنی نہ بتائے نہ خود اللہ نے ان کو بتایا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کے ساتھ مدارسہ کرتے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں مدد فرماتے. لہذا جب انسان ایک مجموعے کے ساتھ یعنی کئی لوگ جماعت کی شکل میں مساجد میں گھر میں جب تراویح پڑھیں گے یا کوئی بھی نفلی نماز پڑھیں گے، ضروری رمضان کے علاوہ بھی ممکن ہے، یا تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو یہ چیز قرآن کو سمجھنے میں اور دلچسپی کے ساتھ قرآن کو سننے میں اور اسی طریقے سے قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ممد و معاون ہوتی ہے، بمقابلہ اس کے کہ ایک آدمی تنہا پڑھے اکتا جائے. ظاہر بات ہے جب چند لوگ جمع ہو کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اسی آدمی کو پڑھانے کے لیے، اسی آدمی کو امامت کے لیے چنا جائے گا جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، جو نماز کے قرآن کے احکام کا علم رکھتا ہے. اب جتنے سننے والے ہیں وہ مستفید ہوں گے، ان کو فائدہ ہوگا. نمبر 1 قرآن کی صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں. نمبر 3 قرآن کے معانی کو سمجھنے میں. پھر ظاہر بات ہے جو قرآن کو اچھا طریقے سے پڑھتا ہے تو وہ اخلاق و آداب کے اعتبار سے، مذاکرہ کے اعتبار سے بھی کم از کم زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ قرآن کا ہوتا ہے، تو عملی اعتبار سے بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور یہی مقصود نزول قرآن ہے، نہ کہ صرف 30 پارے مکمل کرنا یا کسی نہ کسی طریقے سے ورگردانی کر کے تصفحات کے ذریعے قرآن کو ختم کرنا اسی کے لیے افضل ہے جو صحیح طریقے سے سمجھ کر قرآن پڑھ سکتا ہو. ورنہ دوسرے لوگوں کے لیے ختم کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، قرآنی آیات پر رکیں، تدبر کریں، ان سے مستفید ہوں. علی سبیل المثال قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی کیا پڑھتا ہے؟ ربنا آتنا، سورہ بقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو سب سے جامع دعا ہے اللہ کے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دین میں. تو جب آدمی سمجھے گا تو اس کے ذہن میں جتنی اس کی حاجتیں ہیں جو اس کی دنیاوی اچھائی کے لیے، اخروی اچھائی کے لیے بہتر وہ ساری ذہن میں رکھے گا. اب اگر اسے پتہ ہی نہیں یہ حسنہ کیا ہوتا ہے، اس دعا کا آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ تو
قرآن کے ختم کرنے کے چکر میں اور کچھ بھی نہیں، اور ختم کرنے کے چکر میں صرف تلاوت کا اجر ملے گا جو علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے۔ تو قرآن کس کے لیے؟ علم کے لیے نازل کیا گیا، اسی لیے اسی آدمی کی خیریت کی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ضمانت دی جو قرآن کا علم حاصل کرے، اور علم میں پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد سمجھنا، تدبر کرنا، پھر دوسروں تک بھی قرآن کا علم پہنچائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں جو آدمی آپ لوگوں میں سے مسجد میں یا گھر میں یا آپ کے ورک سائڈ پر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہو، آپ اس کی تلاوت سن کر قرآن کے الفاظ کو صحیح کر سکیں، یا آپ کی تلاوت سن کر کسی اور کا قرآن صحیح ہو سکے، تو یہی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کے مدارسے کا، نہ کہ قرآن ختم کرنا۔ ثانوی درجہ ہے ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کا، کیونکہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا رہتا اتنا ہی جبریل ہر سال آ کر سنتے۔ آخری سال میں جب قرآن مکمل ہو گیا، بلکہ اس کے بعد کوئی رمضان نہیں آیا، رمضان کے بعد مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر جن دنوں میں وفات ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت فاتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، یہ آخری آیت ہے جو ربیع الاول میں نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن نہیں نازل ہوا، اور اس سے پہلے رمضان کافی وقت گزر چکا تھا۔ آخری رمضان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن جبریل امین کو سنایا، اور جبریل امین نے پھر شہادت دی کہ ہاں ایسے ہی اللہ نے قرآن میرے ذریعے آپ پر آپ کی امت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو لہذا ایسے آدمی کے ساتھ پڑھنا یا سننا نماز میں جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کے حقوق ادا کرتا ہو، ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہو، بہتر ہے تنہا پڑھنے کے مقابلے میں۔ اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہے یہاں پر جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہے، اور ضروری نہیں کہ آدمی اپنے سے بہتری آدمی سے سیکھے، کبھی آدمی اپنے سے کم تر آدمی سے اور کم عمل آدمی سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے قرآن سن کر اس حیثیت سے استفادہ کیا، نہ اس حیثیت سے کہ جبریل افضل ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن باہمی کچھ لوگ مل کر جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ افضل ہے ماہ رمضان میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کے مدارسہ کا مطلب بھی یہی ہے اور مقصد بھی بہت یہی تھا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے تمام کے لیے اور جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارسے میں اپنے نبی کے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھی تھی، اور امت کے لیے ایک اسوہ، کیونکہ جب وہ شخص آ کر قرآن سنائے اور قرآن کی کریکشن کرے جو اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آیا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام، اور پھر اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت استفادہ کریں اور سیکھیں۔ اس میں پہلے جو چند فوائد میں بتا چکا ہوں، ان فوائد کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ رات کے وقت یعنی تراویح، تہجد، وتر، یہ نام مختلف ہیں،
نماز ایک ہی ہے، قیام اللیل 4 کے 4 نام، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے بمقابلہ دن کے، کیونکہ رات کی تاریکی میں جب لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب ماحول پرسکون ہو تو تلاوت کرنے والا دل جمی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، کیونکہ آوازیں ٹکراتی نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، سننے والے بھرپور انصات غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں اور آیات پر تدبر کرتے ہیں۔ اسی طرح کا سننا ہوتا ہے جس سے قرآن خود بخود یاد ہوتا ہے۔ ایک انصاریہ، ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف والقرآن المجید سنتے سنتے مجھے خود بخود ساری یاد ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ مدارسہ جبریل سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ کر قرآن کو پڑھے اور صحیح طریقے سے تلاوت کرے یا صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والے کی سنے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شب کے وقت رمضان کے علاوہ تہجد یا وتر میں اور ماہ رمضان میں تراویح کے دوران قیام کی حالت میں سنیں، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ مدارسہ تھا، جلد بازی سے ختم کرنا نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارسہ جبریل میں ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن جتنا نازل شدہ تھا ختم کیا۔ آخری رمضان میں جو وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر ملا، 2 دفعہ جبریل کے ساتھ مدارسہ یعنی اسٹڈی میں قرآن کو ختم کیا، جیسے کہ روایت فاطمہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور اسی طرح رات کا ماحول چونکہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، تو ایسی شخص میں قرآن کو جب تدبر سے آدمی پڑھتا ہے تو مستفید زیادہ ہوتا ہے، قرآنی احکام سے، مسائل سے، دعاؤں سے، ہدایات سے، کاشن گائیڈنس اور رہنمائیوں سے۔ مزید جو فوائد ہیں اس مدارسہ جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کے ساتھ مدارسہ یا اسٹڈی یا رمضان میں قرآن کو تراویح کی حالت میں، قیام کی حالت میں سننے سنانے میں، وہ یہ کہ ماہ رمضان میں قرآن کے اگر مدارسہ کا اہتمام کیا جائے تو یہ مشروع ہے اور سنت نبوی ہے کہ جن لوگوں کو کبھی بھی کہیں پڑھنے کا موقع نہ ملے، اگر رمضان میں ان کو وقت ملتا ہے پھر اللہ تعالیٰ برکت دے اور امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دے اور صالح مشیر اور کونسلر اللہ رب العالمین اور بیٹانہ عطا کریں۔ جیسے سعودی عرب میں اس پر عمل کمپنیاں کہاں تک کرتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سے سیکٹر میں عمل ہوتا ہے کہ 5 سے لے کر 6 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی لینا روزے کی حالت میں الاؤ نہیں، چاہے وہ ڈیوٹی رات ہو، ورکرز کی، لیبر وغیرہ کی جو روزے رکھتے ہیں مسلمانوں کی، وہ دن میں ہو۔ تو یہاں پر آپ کو ایک گولڈن چانس ملتا ہے کہ کم از کم اگر کہیں بھی قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا وقت نہیں ملتا، تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے وقف کریں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے، معنی نہیں آتا، وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، یا کوئی ایک آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھائے، دوسرے لوگ سیکھیں۔ کیونکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدارسہ جبریل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان میں سب سے بڑا سبق ہمیں اسی بات کی، مدارسہ قرآن کی مشروعیت کا ملتا ہے۔ مدارسہ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے تدبر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے
اور سنا جائے. جو جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا یا کئی لوگ ایک جگہ ہیں, دوسرے لوگ زیادہ علم والوں سے کم علم والے سن کر اپنے علم میں اضافہ کریں. ربی زدنا علما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ علم میں اضافے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اگر اللہ نے بعض لوگوں کو رمضان کے علاوہ بھی موقع دیا ہے تو رات کے وقت تہجد میں کھڑے ہو کر کئی لوگ اس طریقے سے با جماعت تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن کو سن سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی. اور من جملہ فوائد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن متعلقہ رمضان سے ہمیں ملتے ہیں کہ جس قدر دو یا دو سے زیادہ قرآن کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے والے ہوں گے اسی قدر قرآن کا فائدہ زیادہ اور مستفید ہونے والے زیادہ لوگ ہوں گے. کیونکہ باہم ایک دوسرے سے مل کر جب آدمی پڑھتے ہیں, کہیں سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں تو ایٹومیٹکلی طور پر خود بخود کمپٹیشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک مقابلے کسی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. تو نتیجتاً جس آدمی کو پڑھنے سے اکتاٹ ہو رہی ہو شیطانی وسوسے میں آ کر, یا جس کو شیطان بہکا رہا ہو, یا جو کام چوری سے کام لے رہا ہو, یا یہ ہے کہ جس کا دل نہ لگ رہا ہو تو اس کا بھی دل لگتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ باہمی قرآن پڑھتے ہیں, کسی کو زیادہ ترقی کرتے, آگے جاتے قرآن کی تجوید میں, قرآن کے حفظ میں, قرآن کی تفسیر میں, قرآن کو سمجھنے میں, قرآنی ہدایات میں جب آدمی دیکھتا ہے تو دوسرا بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں. بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جن میں سے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں بڑے قریب سے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسلم جو قرآن کے حفاظ بھی ہیں, درس نظامی 10 سال پڑھا, ان سے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں. اللہ سبیل المثال بہت بچے میں نے سنے ذاتی طور پر, یہ عبدالرحیم گرین جو ہیں, آپ جانتے ہیں ایک انگریز ہیں جن کا میسنجر آف پیس, گوگل میں اگر آپ وہ لکھیں گے میسنجر آف پیس تو ان کا ایک ویب سائٹ ہے جس پر وہ صرف 10-15 منٹ کے شارٹ لیکچر میں آپ کو اسلامیات اور قرآنیات سے متعلق بہت ہی قیمتی معلومات دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں لوگ ہیں, مسجد نبی میں ایک شخص درس دیتے ہیں, اللہ عمر میں برکت دے, ہمیں پڑھایا بھی ہے, جن کا پرانا نام بانکے لال ہے, جنہوں نے 20 سال تک کچھ نہیں پڑھا تھا. آج قرآن دانی میں بھی بہت اونچا مقام علماء مدینہ میں وہ رکھتے ہیں. یہاں کی نیشنلٹی بھی ان کو مل چکی ہے. اگر آپ گوگل میں لکھیں گے محمد ضیاء الرحمن اعظمی, تو علم حدیث میں سب سے بڑا اور لاقی فقہ میں سب سے بڑا حدیث اور اسلامک کتب کا مجموعہ اسلامک لائبریری کا انہی کا ہے. واپس جائیں اپنے موبائل میں ضیاء الرحمن اعظمی لکھیں تو آپ کے سامنے آئے گا, یا اسی طریقے سے عبدالرحیم گرین وغیرہ آپ لکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلب علم کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے کوئی لیمیٹڈ عمر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا کب سیکھا؟ جی 40 سال 6 مہینے کے بعد پہلی دفعہ کہا پڑھیے یا محمد, کہا مجھے پڑھنا وڑھنا نہیں آتا. دوسری دفعہ کہا پڑھیے, کہا میں پڑھا ہوا نہیں. پھر جبریل نے گلے سے لگایا اور کہا اقرا, نہیں پڑھیے, پڑھنا پڑے گا. تو پڑھا. پھر امام الحفاظ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے پر نازل کیا. تو آدمی ایک مسلمان مہد سے لے کر لحد تک, سمجھ میں آئی بات کہ نہیں, یا گود سمجھتے ہیں کہ نہیں, گود سے لے کر گور تک, گور قبر, وہاں تک طالب علم ہوتا ہے ایک مسلمان. یہ جو آج کل مسجد نبوی میں درس حدیث و تفسیر لوگوں کو دیتے ہیں,
ضیاء الرحمن صاحب 20 سال تک یہ لوگوں کے کپڑے دھلنے کے علاوہ تو جانتے بھی نہیں تھے، کوئی زبان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے 20 سال کی عمر میں، لیکن پھر مدینہ الرسول میں فیکلٹی آف حدیث کے کئی سال کے عرصے تک وہ پرنسپل اور ڈائریکٹ رہے ہیں، جہاں عرب بلکہ اہل مدینہ جہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ خود قرآن سے متعلقہ علوم، حدیث سے متعلقہ علوم اگر خود نہیں پڑھ سکے، جتنا وقت ملتا ہے سیکھیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خیر کی ضمانت دی ہے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں خیر۔ آخرت کی خیر یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچے، جنت میں جائے، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راوی دو ہیں، حضرت علی اور حضرت عثمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا خود علم حاصل کرے، قرآن پڑھنا سمجھنا سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ آپ خود یا اپنے بچوں اور بچیوں کو یا دیگر آپ کی سرپرستی جو لوگ ہیں ان کی خیریت چاہتے ہیں، دونوں جہاں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پہلے ان کو پڑھنا پڑھانا سکھائیں تاکہ پھر دوسروں کے لیے وہ رہنما بنے۔ اور عموماً آپ یہ نہ سمجھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہی ہمارا ماحول یا ہمارا مطلب کلچر وغیرہ سوسائٹی اس طرح کی ہے، کس نے پڑھا کہ ہم پڑھیں گے؟ میں نے بتایا نا، یہ عالم جو ہیں ان کے یہ 7 بہنوں میں ایک بھائی ہیں، 7 بہنوں میں سے بھانجوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سب ابھی تک بت پرست ہیں۔ ایک موقع پر کبھی میں نے ایک عبارت انگریزی کی کسی میں لکھ کر 15-20 سال پہلے بھیجی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ ہمیشہ جو ہے وہ پتھروں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو آدمی نہ اپنے آپ کو معمولی سمجھے، نہ کمزور سمجھے، کوئی انسان معمولی نہیں ہے، اور نہ اپنی سوسائٹی کو معمولی سمجھے۔ ہر جگہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواہر رکھے ہیں، ان کو تلاش کرنے کی، پھر خود انہیں اپنے آپ کو سائیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد مزید آگے ہم چلتے ہیں، جو سوال تھا سائل کا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن ماہ رمضان میں امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کر سننا با جماعت نماز میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تراویح کی نماز میں جبریل کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے، کیونکہ اس میں تمام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے فائدہ ہے، بری بنا۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ محبوب سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی انہیں، جب اس وقت وہ دنیا کے امام تھے، کہ ایسا آدمی ان کی رمضان میں امامت کروائے عشاء کی نماز کی، تراویح کی، جو انہیں رمضان میں پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک ختم کروائے۔ اور یہ سلف صالحین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء صالحین تھے، متبعین سنت، ان کا عمل رہا ہے ماہ رمضان میں پورے کا پورا قرآن سننے کا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فرض نہیں، صرف مستحب ہے اور بہت زیادہ ہدایت اور اجر کا سبب ہے۔ نہ کہ آدمی صرف قرآن کو ختم کرنے کے لیے جلد بازی سے سپر فاسٹ طریقے سے پکڑ لیں، نہ پتہ کیا پڑھا، نہ سننے والے کو پتہ کیا سنا، اتنا معلوم ہو قرآن ختم کیا، ایسا جائز نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھا جائے، شبت، سکون اور مدوں کا اور دیگر آداب تجوید کا مکمل خیال رکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ خشوع
خشوع کا تعلق دل سے ہے. قرآنی آیات کو پڑھ کر سمجھ کر دل پر اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت طاری ہو, نجات کی فکر ہو, جہنم سے بچنے کی فکر ہو, جنت حاصل کرنے کی لالچ ہو. قرآن پڑھتے ہوئے جب پڑھا جائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. تو اللہ کے محبوب متقی بنے اور روزے رمضان کے متقی بناتے ہیں لوگوں کو. جب یہ آیات پڑھے تو آدمی کی سمجھ میں آنا چاہیے اور خضوع بھی ہو. جب آدمی قرآن پڑھے تو انسان کے ظاہری سراپا جسم پر قرآن کی حیدت طاری ہو, لاپرواہی نہ ہو انسان. یہ وہ امور ہیں جو ختم کرنے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں تعلیم قرآن کے لیے. اور اہل القرآن, اہل اللہ صحیح حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے وہ اللہ کے خاص محبوب بندے ہیں, اللہ والے ہیں. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آتے ہیں سوالات کی طرف. القلم میں جو سوالات کیے گئے ہیں. هذا صلی اللہ علی النبی والحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي واصلح لنا في ذريتنا واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. الله بالصالحين.